شعیب اختر کی زندگی غیر معمولی واقعات اور قدرت کی کرامات کا شاخسانہ ہے۔ ان کی زندگی بچپن سے ہی غیر معمولی رہی ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں وہ کام کیے جن سے ان کی کبھی توقع نہیں کی جا سکتی تھی، جیسے کہ قدرت نے اپنے ہونے کا احساس دلانا تھا اور کچھ غیر معمولی لوگوں کو دنیا میں بھیجنا تھا۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ انسان کی کمزوری ہی اس کی ترقی اور طاقت کا سبب بنتی ہے۔ اس کا خوف ہی اسے بڑے سے بڑے خطرے کے سامنے ڈٹ جانے کے لیے تیار کرتا ہے۔ اس دنیا میں ایسا بھی ہوا کرتا ہے کہ ایک اپاہج اور معذور انسان دنیا کا بڑا سائنسدان بنا ہو، اندھے اور بہرے کو خدا نے ایسی صلاحیتوں سے نوازا ہو کہ دنیا کے لیے یقین کرنا دشوار ہو جائے۔ شعیب اختر کی زندگی اصل میں ایسے ہی قدرتی کرشمات کا خلاصہ بیان کرتی ہے۔ شعیب اختر ایک غیر معمولی قسم کا بچہ تھا۔ اس کی حرکات اور سوچ بڑی غیر معمولی تھی۔ شعیب اختر کو بچپن میں کئی امراض لاحق تھے جو کسی کو بھی معذور کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ ان امراض کے ساتھ دنیا کا فاسٹ بالر بننا تو دور، چلنا بھی محال تصور کیا جاتا تھا۔ شعیب اختر کے پاؤں کو فلیٹ فیٹ نامی بیماری تھی، جس میں انسان کے پاؤں ہموار ہوتے ہیں۔ ایسے میں جب انسان تیز چلتا ہے تو دشواری پیش آتی ہے۔ اس بیماری کا شکار لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سپورٹس مین نہیں بن سکتے۔ شعیب اختر کو دوسری بیماریاں جوڑوں کی تھیں، جس میں انسان دیوار تک چڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ شعیب اختر کو دمے کا مرض بھی لاحق تھا۔ انہیں بچپن سے کالی کھانسی لاحق ہو گئی تھی جو دمے کا موجب بنتی ہے۔ اس کے علاوہ شعیب اختر کے مزاج میں عدم برداشت اور غصہ شامل تھے۔ وہ شروع سے ہی مہم جو تھے، انہیں خطرے مول لینا اور چیلنجز قبول کرنا شروع سے ہی پسند تھا۔ شعیب اختر نے 9 سال کی چھوٹی عمر میں موٹر بائک چلانا سیکھی اور راولپنڈی کی پرہجوم سڑکوں پر خطرناک کرتب دکھانے لگے۔ گو کہ یہ ایک جان لیوا حرکت تھی، لیکن شعیب اختر کے مزاج کی عکاس تھی۔ ہڈیوں کی بیماری شعیب کے علاوہ ان کے 3 بھائیوں کو بھی لاحق تھی، جس کے بارے میں ڈاکٹرز واضح طور پر کہہ چکے تھے کہ ان میں سے کوئی بھی سپورٹس مین نہیں بن سکتا، کیونکہ ان میں جسمانی معذوری کا خطرہ ہے، لہٰذا ان کی خصوصی نگہداشت کی ضرورت ہے۔ شعیب اختر اس وقت چھوٹے تھے۔ اس وقت کوئی گمان ہی نہیں کر سکتا تھا کہ اس قدر بیماریوں میں مبتلا شخص دنیا کا تیز ترین فاسٹ بالر بن سکتا ہے، لیکن شعیب اختر حقیقت میں اسی کام کے لیے بنے تھے اور انہوں نے ہی کرنا تھا۔ بظاہر ان کی کمزوری بہت بڑی اور منزل بہت دور تھی، مگر انہیں یہ کرنا ہی تھا۔ ان کی ضدی اور اڑیل طبیعت نے ان سے وہ کچھ کروایا جو ممکن نہیں تھا۔ شعیب اختر نے کرکٹ کھیلنا شروع کر دی۔ وہ گیند کروانے کے لیے دور سے بھاگ کر آتے۔ مناسب رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے وہ غیر ضروری طور پر بھاگتے رہتے، جس کی وجہ سے انہیں جوڑوں کے مسائل کا سامنا بھی رہا۔ شعیب اختر مختلف ڈپارٹمنٹس کی طرف سے کھیلتے رہے۔ وہ جس طرح PIA کا ٹرائل دینے لاہور آئے اور لاہور کی سڑکوں پر رات گزاری، وہ بھی انتہائی غیر معمولی کہانی ہے۔ Superb delivery by Shoaib Akhtar. Rahul Dravid played all over it. Just what the Pakistanis needed. The rock for India. 90 کی دہائی میں نیوزی لینڈ کی ٹیم سیریز کھیلنے کے لیے پاکستان آئی تو شعیب اختر نے پاکستان کی جانب سے تباہ کن بالنگ کی اور 10 وکٹیں اپنے نام کر کے راولپنڈی ایکسپریس کا خطاب پا لیا۔ شعیب اختر کے بارے میں بہت جلد یہ مشہور ہو گیا کہ وہ دنیا کے تیز ترین بالر بنیں گے اور دنیا میں نام کمائیں گے۔ شعیب ملک نے اپنے کیریئر میں لوگوں کی توقعات سے بڑھ کر کامیابیاں سمیٹی۔ انہیں کرکٹ کی دنیا کا خطرناک بالر قرار دیا جاتا ہے۔ بڑے سے بڑے بلے باز بھی ان کے سامنے آنے سے ڈرتے تھے، یہاں تک کہ سچن ٹنڈولکر کی ٹانگیں بھی شعیب اختر کے سامنے کامتی ہوئی دیکھی گئی۔ دوسری جانب برائن لارا، جنہیں دنیا کرکٹ کا عظیم ترین بلے باز کہا جاتا ہے، وہ بھی شعیب اختر کی برق رفتار گیندوں اور تباہ کن باؤنسر سے نہ بچ سکے۔ انہوں نے کئی بلے بازوں کو اسپتال پہنچا دیا۔ شعیب اختر قومی ٹیم کے لیے ہیرا ثابت ہوئے۔ ان کی وجہ سے پاکستانی ٹیم کا دنیا بھر میں نام روشن ہوا۔ شعیب اختر نے انفرادی طور پر کئی میچز پاکستان ٹیم کو جتوائے۔ شعیب اختر جب بالنگ کروانے آتے تو پہلے اوور میں جان لیوا باؤنسر سے بلے باز کا اور اسے انڈر پریشر کرتے۔ باقی گیند بازوں کی نسبت شعیب ملک کی انرجی پہلے سے آخری اسپیل تک ایسی رہتی کہ وہ جنون سے کرکٹ کھیلتے۔ قدرت نے انہیں غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازا تھا، جس کے باعث وہ گراؤنڈ میں بھی غیر معمولی دکھائی دیتے۔ شعیب اختر نے 2003 میں دنیا کرکٹ کی تیز ترین گیند پھینکی، جس کا ریکارڈ آج تک کوئی بریک نہیں کر سکا اور مستقبل قریب میں بھی اس ریکارڈ ٹوٹنے کی کوئی امید نظر نہیں آتی۔ شعیب اختر کی باؤنسر اور برق رفتار گیندوں سے لوگ بہت زیادہ لطف اندوز ہوتے تھے۔ شعیب اختر نے جو شاندار کیریئر کھیلا، اس کی بدولت لوگ انہیں آج بھی اتنی ہی محبت سے یاد کرتے ہیں۔
Short ball, quick ball, might be out, is out. Shoaib Akhtar has come back into the attack. The first ball that Tendulkar's faced when he's got a runner, he's been dismissed. Shoaib Akhtar, that was a... शोएब अख्तर ने अपने तवील करियर में 163 वनडेज खेले, जिसमें उन्होंने 247 विकेटें हासिल की। इसके अलावा 46 टेस्ट मैचों में 176 जबकि 15 टी20 में 19 शिकार किए। शोएब अख्तर ने अपना आखिरी मैच 2011 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला। शोएब अख्तर को लोग स्पीडी किंग के नाम से भी पुकारते थे और वो हकीकत में स्पीडी किंग ही थे। इसके अलावा उन्हें रावलपिंडी एक्सप्रेस के साथ साथ टाइगर भी कहा जाता था। शोएब अख्तर सच गो और जारह मिजाज की वजह से कई तनाज़ात का शिकार भी हुए। कभी बॉल टेम्परिंग की वजह से उन पर बैन लगा तो कभी पीसीबी में झगड़ों की वजह से उन्हें टीम से ड्रॉप किया जाता रहा और अपने साथी खिलाड़ियों के लिए हमेशा स्टैंड लेते थे, जिसकी वजह से उन्हें कई मसाइल का सामना रहा। अब्दुल रज़ाक को टीम से निकाले जाने पर शोएब अख्तर ने पीसीबी से झगड़ा किया, जिस पर पीसीबी उनके खिलाफ हो गया और उन्हें भी टीम से निकाल दिया गया। शोएब अख्तर जैसे बॉलर को टीम से किसी भी सूरत निकालना बनता नहीं था, लेकिन पीसीबी की अपनी लड़ाइयों और जाती अनात की वजह से ये सब होता रहा। शोएब अख्तर ने अपने साथ होने वाली तमाम तर कंट्रोवर्सीज का जिक्र अपनी किताब में भी किया है। बहरहाल शोएब अख्तर ने शानदार करियर गुजारा है। आज भी उनके लाखों चाहने वाले हैं जो उनकी खैर आफियत की दुआएं करते हैं। And I'm not stood 22 yards away from it.